بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کی صبح۔ ستاروں کے بجھتے ہوئے چراغوں سے دھواں سا نکل رہا تھا۔ یہ صبح کاذب، دھندلکا اور اجالا ایک دوسرے میں گھل مل گئے تھے۔ سورج مشرق کے دریچے سے جھانکنے ہی والا تھا۔ مہو انجم رات کے مسافر رخت سفر باندھ کر جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ بساط شب الٹنے والی تھی، اس کے مہرے آپ ہی آپ کپکپا رہے تھے۔ صبح کے نرم و خنک جھونکے بڑے جسم فریب ہوتے ہیں۔ بہت کم لوگ اس خواب نوشی سے بیدار ہو جانا چاہتے ہیں۔ بستر کی شکنیں سونے والے کا دامن تھام کر کہتی ہیں کہ ایکا ایکی بے وفائی نہ کرو، ابھی دن کہاں نکلا ہے، دھوپ ابھی اچھی طرح پھیل جائے تو یہاں سے اٹھ کر جانا۔ خوب لطف کے ساتھ کروٹیں بدلو، انگڑائیاں لو، ہتھیلیوں سے خواب آلودہ آنکھیں ملنے کے بعد بھی لیٹے رہو۔ ایسی جلدی کیا ہے، کلیوں کو تو چٹک جانے دو۔ شبنم نے ابھی نیم باز غنچوں کے منہ بھی پورے طور پر نہیں دھلائے۔ نیند کا مزہ جاگنے پر ہی محسوس ہوتا ہے، اس لطف کو دیکھو، ادھورا نہ چھوڑ دینا۔ آنکھ کھلتے ہی بستر سے فوراً اٹھ جانے والے خواب کی لذت سے آخر سے محروم رہتے ہیں۔ یہ مکہ کی صبح کاذب تھی، لوگ ٹھنڈی ہواؤں کی گود میں سو رہے تھے۔ سکوت شب پوری طرح ٹوٹا نہ تھا۔ کسی راستہ سے اونٹوں کے گلے کی گھنٹیاں بجنے کی آواز آ رہی تھی، مدھم اور بے ترتیب آواز، جیسے کوئی نومشق پجاری مندر میں گھنٹی بجا رہا ہو۔ اہل مکہ کے گھروں پر نیند کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس عالم میں بنو ہاشم کے عریض و طویل مکان کے دروازے کے پاس ایک باوقار شخص سیاہ کمبل پر دیوار سے کمر لگائے بیٹھا تھا۔ وہ گہرے سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے ماتھے پر سلوٹیں جلد جلد ابھرتیں اور پھر پھیل جاتیں۔ فکر و احساس کے بار نے اس کے پپوٹوں کو بوجھل بنا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کبھی چمک پیدا ہوتی اور کبھی اندھیرا۔ خیالات شاخ در شاخ ہوتے چلے جا رہے تھے۔ وہ ایک بارگی کھڑا ہوا اور صحن میں تیز تیز ٹہلنے لگا۔ خوب دھوپ پھیل چکی تھی۔ ابو قبیس کی چوٹیوں پر سورج کی شعاعوں نے سنہری شعر لکھ دیے تھے۔ پرندے چہچہا رہے تھے، بکریاں ممیا رہی تھیں اور اونٹ بلبلا رہے تھے، مگر یہ شخص اپنے خیالات میں مستغرق تھا۔ غور و فکر کی شدت نے صبح کے ہنگامے سے اسے بے خبر بنا دیا تھا۔ گھر کے لوگ اس کی طرف حیرت و تجسس کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ کہیں بنو امیہ سے کسی بات پر جھگڑا تو نہیں ہو گیا؟ امیہ اور ہاشم کے جانشینوں کی تلوار کو نیام میں تو باہر آنا نہ پڑے گا؟ شام سے جن اونٹوں پر اسباب تجارت آ رہا تھا، کہیں وہ تو نہیں لٹ گئے؟ حج کا زمانہ قریب آ رہا ہے، شاید اس کے انتظام کے لیے سوچ و بچار ہو رہا ہے۔ عبد المطلب کو اتنا فکر مند تو کبھی نہیں دیکھا گیا۔ آج یہ دارالندوہ بھی نہیں گئے۔ قریش کے سردار ان کے منتظر ہوں گے۔ سب لوگ اپنے اپنے خیالات کے مطابق قیاس آرائی کر رہے تھے۔ عبد المطلب سے بات کرنے کی کسی کو جرأت نہ ہوتی تھی۔ عبد المطلب نے پیشانی سے پسینہ پوچھا، کئی بار ہاتھوں کی مٹھیوں کو بند کیا اور کھولا، پھر اپنے نیچے کرتا کو اوپر اٹھاتے ہوئے بولے، عبداللہ کہاں ہے؟ اسے بلاؤ، کعبہ کی دیوار کے سایہ میں آج اسے قربان کر کے اپنی منت پوری کروں گا۔ گھر والے سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ عبد المطلب کے فیصلہ کو سن کر سب کے چہرے یکبارگی پیلے پڑ گئے، جیسے ان کے جسموں میں لہو نہیں پانی ہے۔ مکان کے صحن میں اونٹوں کے کجاووں کے پاس دیوار میں بہت بڑا طاق تھا، جس میں مٹی کے پیالے، رسیاں، ستو کے خالی تھیلے، آہنی خود، ٹوٹی ہوئی زرہ کے ٹکڑے اور لوہے کے کچھ ہتھیار رکھے تھے۔ عبد المطلب نے خواہ سے چھری اٹھائی اور اس کی دھار دیکھنے لگے۔ دھار تیز تھی، مگر عبد المطلب نے احتیاطاً زرہ کے لوہے پر اسے رگڑنا شروع کیا۔ آن کی آن میں بجلی کی طرح ہر طرف خبر پھیل گئی۔ عبد المطلب نے جو منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 بیٹے دے دیے تو میں ایک بیٹے کو تقرب الہی کے لیے قربان کروں گا، آج اس منت کے پورا کرنے کی وہ تیاری کر رہے ہیں۔
چھری کی دھار تیز تر کی جا رہی ہے۔ عبداللہ کے بلانے کے لیے آدمی بھجوا دیا تھا۔ ہاشمی گھرانے کے لوگ بات کے پکے اور ارادے کے مضبوط ہوتے ہیں۔ ہاتھ سے کوئی چھری چھین لیتا۔ لوگوں کی ہمدردی کے اس منظر کو دیکھ کر عبد المطلب نے اونٹ کے کجاوے پر پیر رکھتے ہوئے کہا، مجھے بزدل بنانے کے لیے تم یہاں اکٹھے ہوئے ہو۔ ہمدردی کا یہ نرالا انداز ہے۔ ایک شریف آدمی کو ایفائے عہد اور تکمیل منت سے روکا جاتا ہے۔ اور پھر عبد المطلب تو قریش کے سردار ہیں، ان کے عزم کا بدل جانا بہت دشوار ہے۔ تھوڑی دیر میں عبداللہ، حارث، ابو طالب اور دوسرے بھائیوں کے ساتھ باپ کی جناب میں حاضر ہو گئے، اور ان کے آنے کے تھوڑی دیر بعد عبداللہ کے ننیال والے بھی نواسہ کے قربان کیے جانے کی خبر سن کر وہاں چلے آئے۔ عبداللہ ایک طرف چپ چاپ کھڑے تھے، سب کی نگاہیں انہی پر تھیں، ترس کھانے والی نگاہیں، ملتجی نظریں کہ کاش عبد المطلب کے ہاتھ سے کوئی چھری چھین لیتا۔ لوگوں کی ہمدردی کے اس منظر کو دیکھ کر عبد المطلب نے اونٹ کے کجاوے پر پیر رکھتے ہوئے کہا، مجھے بزدل بنانے کے لیے تم یہاں اکٹھے ہوئے ہو۔ ہمدردی کا یہ نرالا انداز ہے۔ ایک شریف آدمی کو ایفائے عہد اور تکمیل منت سے روکا جاتا ہے۔ میری منت سب کو معلوم ہے۔ رات میں نے قرعہ اندازی کی تھی، پورے احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ قرعے ڈالے تھے۔ عبداللہ کے نام قرعہ نکل آیا۔ آج اس کو قربان کر کے اپنی منت پوری کروں گا۔ جو لوگ کم ہمت اور بزدل ہیں وہ اپنی آنکھوں پر قمیصوں کے دامن ڈال لیں۔ جو ذبح ہونے والے کی چیخیں سننے کی تاب نہیں لا سکتے وہ اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیں۔ لوگوں کو میرے بچہ سے ہمدردی ہے، مگر میری شرافت اور غیرت سے ہمدردی نہیں ہے۔ عدنان کی اولاد، ہائے اتنی کم ہمت ہو گئی۔ کاش ابو قبیس کا سینہ شق ہو جاتا اور تمام بزدل قریش اس میں سما جاتے۔ عبد المطلب بار بار داڑھی پر ہاتھ پھیرتے اور چھری کو الٹتے پلٹتے۔ اپنے عزم کا ثبات دکھانے کے لیے عبداللہ کے ننیال کے لوگ اور سب سے بڑھ کر ابو طالب درمیان میں آ گئے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے، پہلے ہماری گردنوں پر چھری پھیر دو، پھر عبداللہ کے جسم کو ہاتھ لگانا۔ بات بڑھنے لگی۔ عبد المطلب اپنی ضد پر قائم تھے کہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میرا ارادہ نہیں بدل سکتا۔ مردوں کا قول جاندار ہوتا ہے اور وزنی بھی۔ میں اس وزن کو عزیز اور رشتہ داروں کے کہنے میں آ کر ہلکا نہ ہونے دوں گا۔ مجھے اللہ نے 10 بیٹے دیے ہیں، ایک بیٹا جاتا رہے گا تو کیا ہو جائے گا؟ پھر منت کا پورا کرنا ہر محبت اور عشق سے بڑھ کر ہے۔ سخت کشمکش کی نوبت آ گئی۔ دونوں طرف سے کوئی بھی اپنی بات سے ذرہ برابر ہٹنے کے لیے تیار نہ تھا۔ ایک ہاتھ میں چھری تھی اور دوسرے جانب سے دسیوں سینے عبداللہ کے سامنے سپر بننے کے لیے آمادہ تھے۔ یا سید القریش، ایک بات کہوں، مانو گے؟ ایک بوڑھے نے اپنی کمر سے رسی کی گرد ڈھیلی کرتے ہوئے کہا۔ اور آگے کا حصہ سننے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔